السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک میں آپ سب کو کور کرواؤں گی وہ ہے illuminating the path of knowledge۔ علم کے راستے کو کیا کرنا؟ چمچم کرنا، روشن کرنا۔ ماشاءاللہ آپ سب پڑھانے والے لوگ ہیں۔ ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا یہ راستہ خود چمچم کر رہا ہوتا ہے، یا ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں مینیج کرنے کی وجہ سے وہ جو ایک فوکس ہوتا ہے وہ نہیں رہ پاتا۔ اوپر نیچے جیسے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح یہ سارا پروسیس بھی جو ہے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم واقعی انگیجڈ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہماری اپنی پرسنل اسٹرگل بھی بیچ میں آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی ہم اس طرح کے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں نا، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کو یہ دباؤ ہوتا ہے کہ پیپر دینا ہے، نمبر لینے۔ اگر آپ سٹاف ہیں تو آپ کے اوپر یہ دباؤ ہوتا ہے اٹینڈنس اور وہ پیپر ورک سارا کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے کبھی کوئی سبجیکٹ پڑھایا جائے نا، تو جب ہم ایز اے سٹاف بیٹھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں نے تو قرآن پڑھ لیا ہوا ہے اور پاس بھی کر لیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ میرا علم اتنا ہے کہ مجھے انہوں نے یا تو کورس انچارج یا گروپ انچارج بنا دیا ہے، تو اب میں نے جتنی آیات کو سننا ہے نا، یا جس کلاس میں بھی بیٹھنا ہے نا، میں نے صرف اسٹوڈنٹ کے نقطہ نظر سے سننا ہے۔ میں بس اسٹوڈنٹ کو دیکھتی رہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ سن رہا ہے، اسٹوڈنٹ کوئی عمل کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ کچھ کہہ رہا ہے، اسٹوڈنٹ کی کیا فرسٹریشن ہے، اور بس اس کے لیے اپلائی کرتی ہوں۔ اس سے کیا ہوگا اگر آپ یہ کام ایسے کریں گے؟ اپنا سیکھنے کا عمل رک جائے گا، آپ تھکنا شروع ہو جائیں گے۔ جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ آئے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں، وہاں پہ بڑی پھر تنگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، کچھ اپنے لیے طریقہ کار، کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں کہ اس علم کے سفر پہ جہاں ہم سٹوڈنٹس کو اوپر اٹھا رہے ہیں، ایمانی کیفیت ان کی بہتر کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق ان کا مضبوط کروا رہے ہیں، اس میں ہمارا اپنا تعلق جو ہے نا کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک، ایک تو یہ کہ اگر ہم یہ نہیں کریں تو ہم افیکٹولی پڑھا نہیں سکتے، اور اپنے عمل میں ہوگا تو دوسروں کو دیں گے، اور ایگزیکٹلی زیادہ چارجنگ ہوگی، زیادہ آتا ہوگا تو پھر دینے میں بھی آسان ہوگا نا۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ ہم جتنا پڑھتے ہیں یا جتنی ہم اپنے اوپر محنت کرتے ہیں اس کا کتنا پرسنٹ ہے جو ہم دے پاتے ہیں؟ اونلی 10%۔ لیکن اگر آپ عملی طور پہ کوئی کام بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کتنا پرسنٹ دے پاتے ہیں؟ 80%۔ یعنی آپ جتنا پھر اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہیں سائڈ بائی سائڈ، اور اپنی گرومنگ کو ایک ہائر لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ جو ہوگا نا وہ اور طریقے سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، کانفیڈنس بھی آتا ہے۔ بالکل، اپنا کنیکشن لاسٹ ہو جائے تو ہم دوسروں کو کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ اچھا، اور آپ دیکھیں کہ یہ کانفیڈنس ہمارے لیے ضروری بھی بہت ہوتا ہے۔ جب آپ نا ساتھ ساتھ اپنا وہ سفر جاری رکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بھئی میرا تو کورس ہو گیا، میرا سفر اب رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو ابھی بھی دیکھیں آپ کی زندگی میں ہرڈلز آتے جائیں گے۔ جب آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی ہرڈل آئے گا نا تو پھر آپ اسٹوڈنٹ کو بھی بتا سکیں گے۔ ان آیات کو آپ بار بار ابھی دہرا چکے ہیں، سورہ المجادلہ آیت نمبر 11، والذین اوتوا العلم درجات۔ ہم نے وہ علم والا بننا ہے جو اچھے درجے حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایک کام کے لیے چن لیا ہے، اس کا حق کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 9، یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا علم والے اور جو نہیں ہیں، جاننے والے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم از اکول ٹو عمل۔
اگر ہم عمل نہیں کر رہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انما یتذکر اولو الالباب. اور اس کے بارے میں کون غور و فکر کرتا ہے, کون مائنڈ فل ہوتا ہے؟ اولو الالباب, عقل والے لوگ جو ہیں وہ اس فرق کو سمجھتے ہیں اور اس فرق کو کیری کرتے ہیں. علم کے راستے میں نکلنے کی ہمیں احادیث بھی پتہ ہیں. جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. پھر ایک طویل حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو بھی علم کے راستے پہ نکلتا ہے تو کیا ہے, فرشتے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں, اور اسی طرح سے تمام جو جہان کی مخلوق ہے اس کے لیے دعا کرتی ہے. اس سے بڑا ریوارڈ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن میں جس ایریے پہ فوکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو علم ہم تک آیا ہے یہ کہاں کہاں سے آیا ہے, اور وہ جو رول ماڈلنگ ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھانے کے رتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں تو آپ وہ جو ایک ٹیکنیکل ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں, کورسز کے کمپٹیشن میں چلے گئے ہیں, ساتھیوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, ایک آپ کی اسٹرگل شروع ہو چکی ہوئی ہے جس میں لاجسٹکس بھی بہت سارے شامل ہوتے ہیں, ان میں رہتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کریں. یعنی میرے سیشن کا فوکس آپ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, میرا فوکس کون ہے؟ آپ لوگ ہیں. کیونکہ اگر آپ لوگوں کا قبلہ درست ہے تو اسٹوڈنٹ کا آٹومیٹیکلی ہوگا. چین آف نالج یہ ہم تک کیسے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا. قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیا گیا تھا؟ کہاں نازل ہوا تھا؟ دل پہ نازل ہوا تھا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے. اس چین کی پہلی کڑی ہمارے لیے یہ ہے, مجھے دل سے محسوس ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا نا, کلاس رومز میں اکثر دیکھتی ہوں, یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں کوئی ٹاپک پڑھا رہی ہوتی ہوں اور کسی سینئر نے مجھے کہا ہوتا ہے کہ یہی والے مسائل نا ان چارجز میں بھی آ گئے ہیں, آپ جب پڑھائیں گی نا تو کچھ ایسی اگزامپلز بھی دے دیجیے گا. لیکن جب میں وہ سیشن ختم کرتی ہوں تو کبھی کبھی کچھ انچارجز مجھے آ کے کہتی ہیں, ہائی باجی آپ نے بہت اچھی بات کی, اللہ کرے ان اسٹوڈنٹس پہ اثر ہو جائے. اور میں سوچتی ہوں انہوں نے اپنے بارے میں کیوں نہیں بات کی, انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ باجی میں نے تو اپنے بارے میں سوچا کہ یہ جو آپ پڑھا رہی تھیں اس میں سے میرے لیے کتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, مجھے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو دل سے محسوس کرنا شروع کریں. دوبارہ سے کلاس روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن پڑھا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹ پہ بھی نظر رکھنی ہے کیونکہ ظاہر اب آپ کو ایک ٹاسک ملا ہوا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ محسوس کریں کہ میرا دل جو ہے اس وقت کہاں ہے. میرا دل کیا یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بہانے سے اٹھ کے جاؤ اور وہ جو پیپر رہ گئے ہیں وہ چیک کر لو. میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کچھ آفیشیل پیپر ورک ہے وہ ساتھ ساتھ سنتے جاؤ, تفسیر تھوڑی سی سن لو, ساتھ ساتھ وہ کام کر لو. میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ تو مجھے آتا ہی ہے, اس کی تو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی, چھوڑ دو اس کو, اسٹاف روم میں میٹنگ کر لو. یا میرا دل کہتا ہے کہ نہیں, اپنے آپ کو فلی انگیج کرو, اس لرننگ کو نہ چھوڑو کسی طرح سے بھی, اور دیکھو کہ اپنا رول کیسے تم نے بڑھانا ہے. جب صحابہ کرام آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ فلی انگیج تھے. یہ ہمارے لیے لرننگ کا اور اس راستے پہ چلنے کا اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کتنا انگیج ہوتے ہیں. اچھا, ایسی دوستیاں نہیں کرنی جو پرابلمیٹک ہو جائیں, کیونکہ آپ بھی ینگ ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ینگ ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ہمیں وہ لائن نہیں ڈرا کرنی آتی, اور یہ سیکھنے کے لیے ہمیں بار بار سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا, صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا, ڈیلی کوئی ایک واقعہ پڑھنا ہوگا کسی کتاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیسے انٹریکٹ کرتے تھے, آپس میں کیسے بات چیت کرتے تھے, کیسے ایک دوسرے کے مددگار ساتھی ہوتے تھے, کن کن جگہوں پہ کیسے جو مختلف کانفلکٹس ہوتے تھے ان کو مینیج کر رہے ہوتے تھے. یہ بہت بڑی ایک کڑی ہے نا اس چین کی کہ ہم ایک اچھے ساتھی کیسے بنیں, اور وہ بھی دین کی وجہ سے بنے. اصل ہمارا ٹارگٹ اپنی ذات نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا اور ساتھ دین کو آگے لے کے جانا. اس کے بعد کا دور کون سا تھا؟ تابعین کا دور تھا. تابعین وہ ہیں بائی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام سے سیکھا, ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہے اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی
موت ہوئی. اور یہ دور اس سے بھی مشکل دور تھا. اور ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس علمی سفر میں ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں. ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی. اور تابعین کے بعد تبع تابعین آ گئے, پھر اس کے بعد ائمہ آ گئے, پھر اس کے بعد ہر دور کے اسکالرز آ گئے, اور ہم تک یہ بات پہنچ گئی ہے. ہم اس چین کی کڑی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ تابعین پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے. تابعین کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کو دیکھیے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اور اس میں جہاں پہ سبقت لے جانے والوں کی بات ہوئی, مہاجرین اور انصار کی بات ہوئی, اور اس کے بعد آنے والوں کی بات ہوئی, اور ان کا رویہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا, خوبصورت احسان والا رویہ تھا, احسان والی لرننگ تھی. وہ لوگ جنہوں نے ان کو فالو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث ہیں چند اس میں کیا فرمایا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں. کون ہیں؟ صحابہ کرام. پھر وہ جو اس سے متصل ہیں یعنی تابعین, اور پھر وہ جو اس سے متصل ہیں یعنی تبع تابعین. یعنی یہ چین بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے سیکھنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا, خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا, اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا. تابعین کی ایک یہ بھی کوالٹی ہے نا کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا, صحابہ کے ساتھ وقت گزارا. ایک ورڈ آپ نے سنے چائنیز وسپر, کیا ہوتا ہے؟ کان میں ایک بات بولتے ہیں اور دوسرے تک جاتے 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 وہ کیا ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے ایک چین کی بات کی, تو یہ چین جو ہے اس کی مضبوطی کیوں ہے؟ جو ابھی ہم نے بات کی کہ صحابہ کرام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے دور تک یہ چین کیسے قائم رہے گی. ٹھیک ہے, ایک تو اللہ کا وعدہ ہے حفاظت کا, اور ٹھیک ہے جو بگنرز تھے, جو لوگ اس چین میں تھے ان کی اوتھینٹسٹی بہت زیادہ تھی. یس, انہوں نے اس کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے تو حفاظت کرنی تھی, لیکن جو چین میں جو جہاں فٹ ہو رہا تھا, جو لوگ وہاں پہ اس چین کا حصہ تھے, انہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تھوڑے سے چیلنجز دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب تابعین تھے تو کیا کیا چیلنجز تھے, کیونکہ یہ دور بہت مشکل دور تھا. دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشکلات تھیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت وحی کے ذریعے کوئی ایک ایسا پیغام مل جاتا تھا, ایسی سپورٹ مل جاتی تھی کہ سب کھڑے ہو جاتے تھے. صحابہ کرام کے لیے جو چیلنجز تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا اور وہاں کی لرننگ تھی. لیکن تابعین کا وہ دور تھا جب اب انہوں نے سیکھا صحابہ کرام سے ہے, لیکن اب وہ سوسائٹی کے بہت سارے پریشر سے ڈیل کر رہے ہیں. اور کس کس قسم کے پریشر تھے؟ مثلاً بدعات پھیلنا شروع کی تھی, دین کا نقشہ لوگوں نے بگاڑ دیا ہوا تھا, اور اس میں مختلف قسم کے فرقے بن چکے ہوئے تھے. مس گائیڈنس بہت زیادہ تھی, بے راہ روی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. اسی لیے جب ہم تابعین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اکثر اوقات ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, حکمرانوں نے ان کا کہیں نہ کہیں ساتھ نہیں دیا, کہیں کہیں ان کو قتل کرنے کا جو ہے فتویٰ بھی صادر کر دیا گیا. پھر یہ کہ فلسفی بہت زیادہ بڑھ گئی, تو جب فلاسفرز بہت سے آ گئے تو انہوں نے جو کچھ بتانا شروع کیا وہ بڑی لذت کا سامان تھا, لذت والی باتیں تھیں, اپنی آپ کے نفس کو مزے کی لگنے والی باتیں تھیں. اس کی وجہ سے لوگ بہت ڈیریل ہو رہے تھے. اسکالرس کو جیسے میں نے کہا کہ ہر وقت ایک ان کے لیے مسئلہ ہوتا تھا, یعنی ان کے سامنے سچویشنز لائی جاتی تھیں, اگر وہ فیور میں بولتے ہیں تو مسئلہ, اگینسٹ بولتے ہیں تو مسئلہ. جب وہ صحیح بات بولیں گے, صحیح بات کریں گے تو سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, غلط بات وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت پختہ تھے کہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے. ہر وقت ان کے لیے ایک چیلنج ان کے سامنے ہوتا تھا, ایک بہت بڑا ریزسٹنس ہوتا تھا جس کو جو انہیں فیس کرنا پڑتا تھا. اور پوری سوسائٹی, وہ جو عام پبلک تھی نا, عوام الناس, ان کے مورائلز بہت لو تھے, بہت غلط پریکٹس تھی, جھوٹ تھا, بیکاری تھی,
اب دیکھیں نا، جہاں پہ قرآن کو نہ آپ تھامیں صحیح طرح سے اوتھینٹک طریقے سے، وہاں مسئلے مسائل جو ہیں وہ ویسے ہی بہت مشکلات لے کر آتے ہیں. تو تابعین جو تھے نا، فالو کرنے والے لوگ وہی تھے اس وقت، دین کو تھامنے والے لوگ وہی تھے، اوتھینٹک سورسز آف نالج انہی کے پاس تھا. ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سے سمجھا اور نبھایا، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی مشکلات کاٹی. انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح نہیں لیا کہ صبح کوئی کلاس ہے اس میں آ گئے، شام کو کسی نے پوچھا تو بڑے فخر سے بتا دیا کہ میں فلاں ادارے میں پڑھا رہی ہوں، اور لوگ بڑا کہہ رہے ہیں واہ بھائی، فرینڈز اور کولیگز بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، اور باقی ٹائم بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں آرام سے، سکون سے. انہوں نے بہت قربانی دی، اور ان کی قربانی بہت ضروری تھی. اگر یہ اس دور میں قربانی نہ دیتے تو وہ جو علم تھا نا وہ ہم تک اس طرح نہ پہنچتا. اور انہوں نے اس سطح کی قربانی دی، یہ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں. اور میں نے کیوں یہ ٹاپک اس طرح سے پک کیا کہ ہم تابعین پہ بات کریں. ابھی ہمارا سمر کورس تھا ہمارے بچے میں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ بچوں کو کوئی ڈفرینٹ چیز کروائیں. ٹیچرز بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہونا کہ کوئی ہمارے ایمان کو بڑھانے والا بھی کوئی ٹاپک ہو، کوئی ڈفرینٹ کام کریں. تو آئیڈیا سب نے دیا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ تابعین کے بارے میں پڑھاتے ہیں. تو ہم نے یہ کتاب لی، حیات تابعین کے درخشاں پہلو. جب ہم تیاری کر رہے تھے، پریپریشن کر رہے تھے، تو ہم سب اس طرح سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم سب اتنے شرمندہ تھے. لٹرلی 2-3 ٹیچرز نے کہا کہ ڈاکٹر کمل میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں پڑھاؤں، یہ میں کس منہ سے پڑھاؤں، ہماری اپنی ذاتی زندگیاں اس وقت کہاں ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میری اپنے دل کی یہی کیفیت ہے کہ جب میں وہ ایک پرسنالٹی کے بارے میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، میں اپنے آپ سے نظریں چرا رہی ہوتی ہوں. میرے دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیسے دین کو پھیلایا، کتنی قربانی کی. میں ایک کمپیریزن میں جاتی ہوں اور میں سخت شرمندگی کا شکار ہو جاتی ہوں. پھر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استطاعت دی ہے اور ایک خیال ڈالا دل میں اور یہ سوچ آئی کہ یہ پڑھا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب جاگ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے. تو ہم نے سوچا اچھا اگر ہم ابھی اتنا نہیں کر پا رہے، مے بی ہم اگلی نسل کو ٹرانسفر کر دیں اور اپنے اوپر بھی ظاہر ہے کام کریں زیادہ. تو جو سب سے بڑی بات مجھے فیل ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ جو بات ہم کریں انہوں نے حق ادا کیا کہ اس اوتھینٹک نالج کو ہم نے کس لیول پہ آگے پہنچانا ہے. یہ ہمارے اوپر کتنی بڑی، یعنی انہوں نے صرف یہ نہیں سوچا، بوجھ کے طور پہ نہیں لیا دین کو کہ ہم نے یہ پہنچانا ہے، انہوں نے اس کو پیشن کے طور پہ لیا. انہوں نے اپنی زندگیوں میں وہ قربانیاں کی کہ انسان جب ان کے بارے میں سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو میں آپ کو واقعی بتاؤں کہ حیران رہ جاتا ہے. ایسے لوگ بھی موجود تھے. جیسے آپ دیکھیں کہ ان کے سفر کہاں کہاں ہوتے تھے. کوئی مصر جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی حجاز جا رہا ہے، کوئی عراق کا سفر کر رہا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب وہ حدیث کا علم لینے گھر سے نکلے تو 7 سال تک انہوں نے سفر کیا، 7 years. نافع بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تقریباً 35 to 40 years رہے، اور صبح شام بس ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ انہوں نے علم حاصل کرنا ہے. یعنی انہوں نے اتنی لمبی لمبی شاگردیاں کی. جب ان کو نظر آ گیا کہ یہ ہمارا استاد ہے اور اس سے ہم نے سیکھنا ہے اور ہم نے اپنے علم کو پختہ کرنا ہے، اور وہ لگاتار اس سیکھنے میں لگے رہے. ان کو ٹھیک ٹھاک مشکلات ہوتی تھی. ایک تو سفر جس طرح کرنا ہوتا تھا، کئی دفعہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کئی دفعہ ریسورسز نہیں ہوتے، کھانا پینا اس طرح نہیں ہوتا. امام مالک اپنے استاد ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، علم حدیث کی تلاش میں کوشش کرتے کرتے ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی چھت کی لکڑیاں تک بیچ دی، اور اس حال میں وہ وقت گزارتے تھے کہ درخت سے جو مٹی میں کوئی کھجوریں گرتی تھیں، چند کھجوریں ہوتی تھیں، ان کو چنتے تھے اور ان کو کھا لیتے تھے. جو ایسے لوگ تھے جو افورڈنگ تھے، انہوں نے بڑی بڑی رقم جو تھی انہوں نے صرف علم حدیث سیکھنے کے لیے اس کے اوپر خرچ کی. اتنا وہ پیسہ پھر اس پہ اپنا انویسٹ کرتے آتے تھے کہ نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی.
یعنی بہت قربانیوں کے ساتھ انہوں نے اس پورے علم کو سیکھا. ان کے بارے میں مشہور تھا، ہر طرف ایک آواز کو بلند کیا ہوا تھا، اور وہ یہ تھی کہ یہ علم یعنی سنت و حدیث دین ہے، آنکھ کھول کر دیکھا کرو کہ تم یہ دین کس سے سیکھ رہے ہو. اتنا زیادہ وہ ہائی الرٹ پہ ہر وقت ہوتے تھے کہ ہم نے اس کو سیکھنا کیسے ہے. ان کے دل میں ہر وقت اوتھینٹسٹی جو ہے نا ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور اس پہ بہت ورک کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک لیٹر تھا، انہوں نے کہا کہ اہل علم کو حکم دے دو کہ اپنے علاقے کے مساجد میں پھیل جائیں اور علم حدیث کو پڑھائیں، اس لیے کہ سنت کہیں ختم نہ ہو جائے. اٹس مائنڈ بلوئنگ. وہ عام زبان میں کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا. کچھ اوور آل کوالٹیز جو ان کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اونرشپ تھی قرآن اور حدیث کی. ہم سب کو یہ لگنا چاہیے جو ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، یہ اگر ہم اپنے لیے انٹرنلائز کریں کہ یہ میرا دین ہے، میں کسی کو کوئی فیور نہیں دے رہا، میں جو کر رہا ہوں اپنے بہتری کے لیے کر رہا ہوں. یہ انہوں نے کیا، ہزارہا کی تعداد میں تھے. ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو ان کے ایک تو انہوں نے جو اوتھینٹک سورسز تیار کیے وہ اپنی جگہ تھے، لیکن جو ان کے ذاتی کچھ اکاؤنٹ میں ان کی کچھ سندیں تھیں، کتابیں تھیں، وہ 150 سے اوپر ہیں. یہ اتنی محنت سے انہوں نے اپنے پرسنل بھی کوئی جرنلز اور وہ تیار کیے ہوئے تھے. ہر وقت ان کو فکر ہوتی تھی اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں اور صحابہ کرام بھی نہیں، اب یہ علم جو آگے جانا ہے پوری دنیا میں پھیلنا ہے کہ ہم تک ہے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اس کو پہنچانا ہے. اپنی عبادت پہ کمپرومائز نہیں تھا. اگر دن میں کہیں کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریسرچ کر رہے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں تو پھر راتیں ان کی عبادت میں تھی. فوکس بہت تھے لرننگ کے معاملے میں، یعنی وہ خلیفہ وقت بھی اگر آ کر کوئی بات کرتا ہے تو وہ فوکس سے نہیں ہٹتے تھے. کوئی فتنے سامنے آتے تھے وہ فوکس سے نہیں ہٹتے تھے. ان کا فوکس ہی یہ تھا کہ میں نے اس علم کو جو محفوظ علم ہم تک پہنچا ہے اس کو مزید حفاظت سے آگے ٹرانسفر کر دینا. یہ سمپل سا فارمولا ہے بس ان کے پاس. کرٹیکل تھنکنگ بہت تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا اس دور میں مسئلے مسائل بہت آگے تھے. جب مسئلے مسائل آتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ایسی تھنکنگ کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا. جب ہمارے سامنے کوئی ٹیمپٹیشن آئے گی اس کو کیسے مینج کریں گے، جب ہم جذباتی ہو رہے ہیں تو تب ہم نے کیا کرنا ہے. علم کو عمل سے کنیکٹ کرنا ان کو بہت اچھا آتا تھا. جب میں نے جیسے احادیث کو پڑھا، سیرت کو پڑھا تو بہت مزہ آیا، سمجھ آئی کہ اچھا قرآن کی اپلیکیشن یہ ہے. جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا تو ایمان تر و تازہ ہو گیا، لگا واہ ایسے پریکٹس کرنا چاہیے. لیکن جب تابعین کو پڑھا تو اپنی ذمہ داری کا اتنی شدت سے احساس ہوا، اس سے پہلے نہیں کبھی ہوا تھا کہ یہ کرنے والا کام تھا. میں کن ٹیکنیکلٹیز میں اپنے آپ کو لے کر جا رہی ہوں. انہوں نے اپنی پوری زندگی کو ڈیوٹ کر دیا تھا. یعنی اگر آپ کو ایک ٹاسک ملا کرنے کا تو اس کو پھر کرنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے. انٹلیکچوئل بھی تھے، ذہین تھے، اپنی ذہانت کو اس کام میں استعمال کرتے تھے، اور اتنے ڈیرنگ تھے کہ وہ پیئر پریشر سے ڈیل کر سکتے تھے. انہوں نے ان باتوں پہ توجہ نہیں دی جو کہ سوسائٹی ان کو دے رہی ہے. خلیفہ وقت بھی بلاتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جی کوئی اسکالر، کوئی فقیہ میرے پاس آئیں، انلیس کوئی ایسا میٹر ہو جہاں ضرورت ہو. وہ خود سیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ ان کو نہیں کہہ پاتے تھے. ایسا روب تھا ان کا. آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ میں، حرم میں اور مسجد نبوی میں، خاص طور پہ مسجد نبوی کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے کہ وہاں بہت زیادہ وہ مجالس ہوتی تھیں اور ہر وقت کی لرننگ ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں یہی وہ چین ہے نا. تو ہمیں بیسیکلی اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنے اوپر آنا ہے، اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. میرا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیا میں اسی سیلیبریشن میں رہوں گی کہ میں تو اس ادارے میں ہوں اور میں گروپ انچارج ہوں، میں پرانی ہوں، میں نئی ہوں؟ نہیں، مجھے اب اپنی ذمہ داری کو سمجھنا. دیکھیں ہمارے پاس بھی ایسی ذمہ داری ہے، ہمارے ہاتھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے کانٹیکٹ سے ہزارہا اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. کیا وہ ذمہ داری ہم ان کو دے پاتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح امیجن کریں کہ
آپ کے ہاتھ میں کوئی ایک بہت ہی اہم کچھ دستاویز ہیں، کوئی چیز ہے جس کو آپ آگے ایک ایک اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں اور وہ ویسے ہی لے کر جائے، ویسے ہی چال چلے، ویسا ہی کام کرے. ایک ایک اسٹوڈنٹ ہمارے لیے یہ قیمتی ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ ہم اپنا وہ رول پلے کریں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بات نظر آئے، ہمارے اسٹوڈنٹس یہ بات دیکھ سکیں، کیونکہ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. یعنی جتنی امت ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن اس امت میں سے بھی ہم کتنے لکی ہیں، ہم کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہوں جہاں پہ اوتھینٹک نالج اسی طرح دیا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، جب آپ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں، تابعین، تبع تابعین، آپ کو نا ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرا اس میں کیا کمال تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ کے پن لوکیشن کے ساتھ یہاں پہنچا دیا، ہم نے اوتھینٹک سورس سے پڑھ لیا. اب اگر ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہم نے بھی اتنی اوتھینٹسٹی سے آگے دینا ہے. دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس کیا ہو رہے ہیں، ڈائلیوٹ سے ڈائلیوٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو آؤٹ شائن کر رہے ہیں، باقی نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے تھوڑی سی کہ پھر ہمارا لرننگ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، کیسے مجھے سیکھنا ہے. یور مائنڈ از لائک اے پیراشوٹ، اٹ اونلی ورکس وین اٹ اوپن. دماغ کو کھول کے بیٹھنا ہے. آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں پیرنٹنگ کی، جس میں بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو سکھا دیں، بچوں کو سکھا دیں، لیکن وہ اسی لیے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے کیونکہ وہ خود نہیں سیکھ رہے ہوتے کہ مجھے کیا کرنا ہے. جس دن ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب میں بچوں کو سکھا رہی ہوں، بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، تو مجھے اپنے کچھ بیہیویئرز کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے لیے کچھ سیکھنا ہے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی وہ فارمولہ ہے جو ہم استاد اور شاگرد کے درمیان دیکھیں. یعنی ہمارا ایک ایک اسٹوڈنٹ ہمیں سکھا رہا ہو کہ یہ اوتھینٹک نالج میں نے اس تک کیسے ٹرانسفر کرنا ہے. کچھ بڑے مزے سے لے رہے ہیں، کچھ نخرے دکھا رہے ہیں، کچھ لینا نہیں چاہ رہے. کیسے ان کو یہ پیشن ٹرانسفر کرنی ہے، کیسے ان کا اپنا دل دماغ کھولیں گے تو ان کا بھی دل دماغ کھولے گا. ہم ان ٹائمز میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آئیڈیاز کی بھرمار ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کہاں لگا ہوا ہے ہمارا دماغ؟ ذرا بتائیں. رات کے 12 بجے آپ پہ ہی میری نیندر کھلے، اور جیسے نیندر کھلے تو پھر کیا آتا ہے؟ فون. ہر دوسرا انسان کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جب مجھے نیند نہیں آتی تو میں سو نہیں پاتی، تو پھر میں لیٹی رہتی ہوں. تو میں پوچھتی ہوں لیٹے لیٹے کیا کرتی ہیں، کیونکہ مجھے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہیں. شارٹس اور ٹک ٹاکس. اوور ویلمڈ ہیں ہم، انفارمیشن سے اوور ویلمڈ ہیں، بہت سے معاملات میں ہم اوور ویلمڈ ہیں. ہر وقت ہمارے پاس اتنے کام ہوتے ہیں کہ ہماری کسی چیز پہ توجہ نہیں ہوتی. اور کیا ہوتا ہے بتائیں؟ کچھ اپنے دکھ بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ذاتی دکھ بھی ہوتے ہیں، فیلئر سٹوریز بھی ہوتی ہیں. ہم ان باتوں کو سمیٹ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ ذمہ داری بھی کیری کرنی ہے. پھر اس ذمہ داری کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ فوگ آ جاتی ہے، دھند آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، یہ پیچھے رہ جاتی ہے، ہم تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بس میں اس سال کی کمٹمنٹ کروں گی، آئندہ نہیں. کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ، یہاں آ کے پتہ چلا کتنے مسئلے ہیں. وہ کیونکہ خود نہیں سمجھ آ رہی نا کرنا کیا ہے، خود پریشان ہے. کیا کیا چاہیے آپ کو، کیا کوالٹیز چاہیے ہیں؟ ایک تو عقیدہ اپنا درست کریں. دیکھیں اگر آپ نے 1 سال کا کورس کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کچھ کانسیپٹس میں ابھی بھی ویک ہو. آپ اگر پرانے بھی ہو گئے ہیں تو کئی دفعہ اس میں بھی کانسیپچولی انسان ویک ہو جاتا ہے. استاذہ کہتی ہے میرا بس چلے تو میں جیسے ہی عقیدہ کا ایک کورس کرواؤں میں دوبارہ عقیدہ پڑھانا شروع کر دوں. اور میں سوچتی ہوں کہ وہ ہر وقت عقیدہ پڑھانا چاہتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میں نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا. کیونکہ دیکھیں چیلنجز چینج ہو رہے ہیں، ہم نے وہ اوتھینٹک نالج ٹرانسفر کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. سارا دن سوسائٹی کو بلیم کر کر کے لو جی فلاں یہاں بڑی بدعت ہے، فلاں یہاں پہ یہ کانسیپٹس کا مسئلہ ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے. میرا عقیدہ ہر دن ایک ٹیسٹ آتا ہے، فتنوں کا دور ہے ویسے بھی، پھر آپ کا عقیدے کا امتحان ہو جاتا ہے آپ کا کہ جی یہاں پہ یہ کام کیسے کرنا ہوگا.
اپنے ایمان کو ہر وقت تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے ویسے آج تک یہ جملہ نہیں سمجھ آئی، ایٹ لیسٹ ہم سب کو انچارجز ہونے کے ناطے یہ جملہ نہیں بولنا. آج کل ایمان بڑا ڈاؤن ہے، اس کے ساتھ یو پی ایس لگائیں، جنریٹر لگائیں، سولر لگائیں، اس کو کیوں ڈاؤن ہونے دیتے ہیں؟ اگر آپ ایک کام کر کے دوسرے کام کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ نے یہ سوچ لیا یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اگر آپ کو اس اوتھینٹک نالج کی اس طرح قدر ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ تابعین نے قدر کی ہے، یو ڈونٹ نیڈ اٹ. آپ کو نہیں فرق پڑتا. آج میں تھکی بھی ہوئی ہوں تو پھر بھی میں نے کام وہی کرنا ہے، میں نے جانا ہے اور جا کر اسی طرح سے ڈیلیور کرنا ہے. آپ کا اخلاق کدھر ہے؟